الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين في عباديات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوالين كاظما في جميع الأحوال متمكرا في مقام راضي هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا في معلولات مهديا إلى طريق اليقين وأصحابه الأكرمين الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہنشین پر تشریف فرما والد بزرگوار پیر و مرشد خطیب الحق استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر عابد حسین قادری القاظمی صاحب قبلہ سجاد نشین خانقاہ قادریہ قاظمیہ کتکوٹا و حفاظ اکرام و مریدین سلسلہ و محبان رسول و آل رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں اس اشعار کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہوتے ہیں، علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہوتے ہیں. آپ کی توجہ چاہوں گا. علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہوتے ہیں اور علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں. حب حیدر کی آگ میں جلنے والے تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے، حب حیدر کی آگ میں جلنے والے تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا، روز محشر قدم قدم پر کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے گا. اور قابل توجہ شعر توجہ چاہوں گا. اگر سبھی کرتے پیار علی سے، اگر سبھی انسان کرتے پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو تو ہم جواب دے کر کہیں گے کہ عقیدے کا صدیقی ہو
اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے تاریخ مدینہ دمشق کی کتاب میں. وہ یہ کہتی ہیں میں بھری مجلس میں جب میرے بابا ابو بکر صدیق کو دیکھتی تو میرے بابا ابو بکر صدیق کی نظریں ہمیشہ چہرے علی پر ہوتی, ہمیشہ چہرے علی پر ہوتی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس مجلس میں ابو بکر صدیق اپنی نظریں چہرے علی پر جما رہے ہیں, کیا اس مجلس میں کوئی اور نہیں تھا؟ کیا اس مجلس میں کوئی اور نہیں تھا؟ جس مجلس میں ابو بکر صدیق اپنی نظریں چہرے علی پر جما رہے ہیں وہ مجلس رسول ہے, وہ مجلس رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ, اور ان صحابہ میں افضل الصحابہ اس ابو بکر صدیق سے بھی جا کر کوئی پوچھے کہ ابو بکر تیری نظریں ہمیشہ چہرے علی پر کیوں رہتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ کو جواب دے کر کہا اے میری بیٹی مرضی میری نہیں مرضی مصطفیٰ کی ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. مصطفیٰ نے مجھے سے کہا اے ابو بکر النظر الی وجہ علی عبادت, اے ابو بکر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اے میری بیٹی عائشہ میں دیکھتا نہیں میں عبادت کرتا ہوں. عبادت کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ سعادت تو انہی کو ملی ہوگی جو اس زمانے میں تھے, لیکن میرے نبی پاک کو پتا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ یہاں پر نبی پاک نے تشریف فرما دی صرف حلالی ہی کر سکتا ہے. میری امت میں سے کچھ لوگ چہرے علی والی زیارت والی عبادت کے لیے تڑپیں گے. تو میں نے کہا یہ عبادت نہ صحیح دوسری عبادت کر لو. تو لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ تو میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا سننا سنانا عبادت ہے. میرے مولا علی کا ذکر نبی پاک کا ذکر ہے, اور نبی پاک کا ذکر خدا کا ذکر ہے. علی کا ذکر ذکر حق ہے, اور علی کی دید عبادت. علی کا ذکر حق ہے, اور علی کی دید عبادت. زیارت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو. اور میرے نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ سارے ہی علی نہیں کر سکتے, سارے ہی علی نہیں کر سکتے, چونکہ صاحب بڑے سخت دور گزرے ہیں. اگر مولا علی کے نام پر چھوٹے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے تو ان چھوٹے بچوں کے دھڑ سے گردنیں الگ کر دی جاتی, سر قلم کر دیے جاتے. میرے مولا علی کا نام لینا تو کجا, نام رکھنا بھی منع کر دیا گیا تھا. ممبروں پر بیٹھ کر مولا علی پر لان تان کرنا شروع ہو گیا تھا, چونکہ میرے نبی تو عالم ما کان و ما یکون تھے نا. میرے نبی پاک کو پتا تھا کہ سارے ہی نہیں کر سکتے علی. تو میرے نبی پاک نے فرمایا حب علی عبادت. ارے علی نہیں کر سکتے تو کیا علی کی محبت دل میں رکھ سکتے ہو نا, علی کی محبت دل میں رکھ سکتے ہو نا. میرے مولا علی کو رب نے وہ شان عطا کی ہے. ایک سائل آیا بارگاہ میں اور سوال کرنے لگا کہ اگر ایک شخص کو بند کمرے میں ڈال دیا جائے, توجہ چاہتا ہوں, اگر ایک شخص کو بند کمرے میں ڈال دیا جائے اور اس کمرے میں ہوا بھی آنے کا سراغ نہ چھوڑا جائے, تو کیا اس بندے کو اس کمرے میں رزق کہاں سے پہنچے گا, رزق کہاں سے اترے گا؟ پوچھنے والے نے بھی تو بڑی بات پوچھی تھی نا, لیکن سامنے کھڑے ہونے والے بھی تو مولا علی مشکل کشا تھے, جسے باب العلم قرار دیا گیا تھا. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا, جسے باب العلم قرار دیا گیا ہے. میرے نبی پاک نے میرے مولا نے فرمایا اے ساحل یہ تو بتا, جس بندے کو بند کمرے میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کمرے میں ہوا بھی آنے کا سراغ نہ چھوڑا جائے, تو کیا اس بندے کو اس کمرے میں موت آ سکتی ہے؟ کیا اس بندے کو اس کمرے میں موت آ سکتی ہے؟
ساحل نے کہا جی بالکل آ سکتی ہے۔ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جس بند کمرے میں میرا رب موت کا فرشتہ اتار سکتا ہے وہی میرا رب رزق بھی تو اتار سکتا ہے نا، وہی میرا رب رزق بھی تو اتار سکتا ہے نا۔ اے زمانے والوں کوئی ایک ایسا سوال لے آؤ، اے زمانے والوں کوئی ایک ایسا سوال لے آؤ جب علی نے کہا ہو کہ جواب سوچنے دو، جب علی نے کہا ہو کہ جواب سوچنے دو۔ میرے مولا علی کیسے؟ علی کیسا؟ علی ایسے کہ گھوڑے پر چڑھتے ہوئے اگر ایک رکاب میں پاؤں رکھ دیں تو قرآن شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر جائیں، قرآن ختم ہو جائے۔ علی یوں ہی تو نہیں بنتا نا، علی یوں ہی تو نہیں بنتا نا۔ اس کرامات پر کئی سارے لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ایک رکاب میں پاؤں رکھ دیں تو قرآن شروع ہو جائے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر جائیں، قرآن ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا قرآن کی 6300 کچھ آیت ہیں جسے لم سم کر 6666 کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 1000 قاری بھی بٹھا دیں، اگر ایک ایک قاری 6 آیت ہی کیوں نہ پڑھ لے، اتنی سی دیر میں قرآن ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا عام قاری کی تو بات ہی نہیں ہے، میں تو اس علی کی بات کر رہا ہوں جسے خود مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، جسے خود مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اور یہ کیوں نہ ہو، جائیں اٹھیں قرآن پڑھیں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجلس میں قصیہ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا اور ملکہ بلقیس چل پڑی یمن سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامی، اے سلیمان جبکہ آپ اپنی جگہ سے رک کر کھڑے ہوں میں تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا او دیو، او جن، آج کیا مجلس جنوں کی شان بتانے کی تھوڑی ہے، آج تو مجلس ہے ولیوں کی شان بتانے کی، اور وہ ولی بھی انسانوں میں سے ہو۔ اسی اسنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس سے بھی پہلے تخت لے آئے؟ کون ہے جو اس سے بھی پہلے تخت لے آئے؟ اسی اسنا پر ایک ولی کھڑے ہوئے جن کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ انہوں نے کہا میں لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے سلیمان جبکہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں تخت لے آؤں گا، جبکہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں تخت لے آؤں گا۔ یقین مانے ابھی پلک نہ جھپکی تھی کہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی ہے نا، یہ تو ان کے ولی کا واقعہ ہے، اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر نبی کوئی، جس نبی کی شان سارے نبیوں سے بڑا ہو، لازم ہے کہ اس کی امت کے ولیوں کی شان بھی سارے نبیوں کی امت سے بڑا ہونی چاہیے نا۔ اگر حضور کی امت میں کوئی ایک ایسا ولی نہ ہو جو اتنی سی دیر میں اتنا سا کام کر جائے تو شان اس ولی کی اولا ہوگی جس نے آن بھر میں تخت لا کر رکھ دیا۔ ادھر سے مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا گھبراؤ نہیں، وہ برقیہ کا کمال تھا جو تخت لے آیا ہے، اور یہ علی کا کمال ہے جو ادھر سے ادھر قدم رکھ جائے تو قرآن کی تلاوت کر جائے۔ آتی ہے صدا دم بدم یہ آسمان سے، آتی ہے صدا دم بدم یہ آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ آؤ خانے کعبہ کا وہ منظر تمہیں بتاؤں، خانے کعبہ کا وہ منظر تمہیں بتاؤں۔ خانے کعبہ کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، علی کو اپنے گوش نبوت پر سرکار نے کھڑا کیا، علی کو اپنے گوش نبوت پر سرکار نے کھڑا کیا اور کہا علی یہ تو بتا جو اوپر کے جو بت ہیں کیا وہاں تک تیرا ہاتھ پہنچ رہا ہے؟ کیا وہاں تک تیرا ہاتھ پہنچ رہا ہے؟ ہے علی کا جواب سنے قربان جائیں۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو عرش کا پایا پکڑ کر نہ ہلا دو، اگر اجازت دے تو عرش کا پایا پکڑ کر نہ ہلا دوں۔ یہ ہے علی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اب آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ پیر و مرشد کو بھی سماعت کرنا ہے۔ عبدہ یمانی نے محبتاً اہل بیت النبی کی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے،
محبتاً اہل بیت النبی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، انہوں نے کہا ہجرت کی رات، انہوں نے کہا ہجرت کی رات حضور آئے علی کے پاس اور کہا علی یہ امانتیں لے لے اور بستر پر لیٹ جا، علی یہ امانتیں لے لے اور بستر پر لیٹ جا، واپس کر کے مدینے آ جانا، واپس کر کے مدینے آ جانا، اور وہ بستر جس پر موت 100%، جس پر موت 100% آنی ہی آنی تھی، حضور آئے علی کو امانتیں دیں اور حضور صدیق اکبر کے ساتھ چلے گئے، محاصرہ ہوا، علی اندر آئے، چادر الٹائی گئی، ادھر یہ مسئلہ چل رہا ہے، عرش پر رب تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو پکارا اور جبرائیل اور میکائیل کو پکار کر کہا جبرائیل میکائیل ہم نے آسمانوں پر تم دونوں کو بھائی بنایا ہے نا، ہم نے آسمانوں میں تم دونوں کو بھائی بنایا ہے نا، ذرا یہ تو بتاؤ کون ہے تم میں جو ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرے، کون ہے تم میں جو دوسرے کے لیے جان قربان کرے؟ جبرائیل نے میکائیل کو دیکھا، میکائیل نے جبرائیل نے میکائیل کو دیکھا، میکائیل نے جبرائیل کو دیکھا اور پھر خود کو بھی دیکھا اور کہا الہی بھائی ہونا اپنی جگہ ہے لیکن جان قربان کرنا مشکل ہے، جان قربان کرنا مشکل ہے۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ مکے میں میرے نبی کے حجرے میں بھائی لیٹا ہوا ہے بھائی کے بستر پر، ذرا جا کر دیکھو، تم آسمانوں میں بھائی ہو، ذرا جا کر زمین پر دیکھو بھائی بھائی کے لیے کیسے قربانی پیش کر رہا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل اترے اور اتر کر دیکھا حضور سوئے مدینہ ہے، علی بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ علی بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل نے کہا بخ بخ لک یا علی، مبارک ہو یا علی، باہ اللہ بک بملائکتہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تم پر ناز فرما رہا ہے۔ علی کیسا بھائی ہے جو مدینے جا رہا ہے، کیسا بھائی ہے جو جان قربان کر رہا ہے، علی تم پر اللہ ناز فرما رہا ہے، بھائی ہو تو علی جیسا ہو۔ مدینے میں حضور نے صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنا دیا، مدینے میں حضور نے صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنا دیا، اور مولا علی خود روایت کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں قد ما ہوا نا، آنکھیں اشکبار ہیں، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مدینے میں صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنا دیا اور پورے مدینے میں میرا بھائی کوئی نہیں، اور پورے مدینے میں میرا بھائی کوئی نہیں۔ علی رو رہے تھے حضور مسکرا رہے تھے، علی رو رہے تھے حضور مسکرا رہے تھے۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا انتا فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مولا ہو، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مولا ہو، علی کا جو بھی منکر ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔